السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہم وبرکاتہ۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک بار پھر ہم حاضر ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ، وہی پرانے چہرے نئی باتوں کے ساتھ نیا ٹاپک لے کے آئے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے یزید کو، کہ یزید کیا قتل حسین میں شامل تھا یا نہیں۔ تو میں کچھ اور یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ بھی آج ایک واقعہ ہو چکا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج یزید پہ بات کی جائے۔ تو مرزا صاحب، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا یزید امام حسین کے قتل میں شریک تھا یا نہیں؟ کیونکہ ناصبی اکثر کہتے ہیں کہ وہ نہیں شامل تھا۔ دیکھیے کوئی نا، روایت یہ ہے یونیورسل ٹروتھ ہے۔ جو روایت بھی ہے وہ کہتے ہیں جھوٹی روایت ہے۔ میری بات سنیں، چلے انہوں نے جھوٹی ہے، پھر کون تھا؟ یہ یزید سے معاملہ شروع نہیں ہوا، اصل میں یہ تسلسل تھا۔ یہ جی جی جو سب سے پہلے ان کے والد گرامی جو تھے، سب سے پہلے تو انہوں نے جو ہے نا ایک ہماری چلتی اپنے اسلام کو ایک ٹریک کیا انہوں نے۔ اسلام خلافت چلتی آ رہی تھی، اس کو خلافت کو ختم کر کے ملوکیت میں بدلا سب سے پہلے۔ پھر مولا علی السلام کے ساتھ جنگیں لڑیں، پھر انہوں نے اپنی زندگی میں سے جانشین مقرر کیا۔ مولا علی السلام کے ساتھ ان کے والد صاحب نے بغاوت کی، بیعت ہی نہیں کی، مخالفت کرتے رہے، حضرت علی کو چین نہیں لینے دیا ان کے والد گرامی۔ تو وہ تسلسل تھا، یہ کوئی اچانک نہیں آ گیا تھا۔ اگر اچانک آیا تھا نا یزید، پھر ہم کہتے ہیں بھی ہاں یہ نہیں اس میں شامل، لیکن تسلسل ہے کہ چین ہے یہ بنو امیہ کی چین چلنی شروع ہوئی ہے۔ تو یہ کیسے یہ نہیں ہوا؟ تو چلو یہ بتائیں لوگ کہ چلو یہ نہیں وہ ہے، بتائیں پھر۔ ہاں یہ ادھر سے بتایا نا کہ اوپر سے دیکھیں اوپر سے کیا ہوتا آ رہا تھا، غزہ بدر سے شروع کر۔ ہاں جو میں نے بتایا بھی تھا کہ ان کا سادہ خلیل صاحب نے کیا لکھا ہے، اب ان کی مشکات میں جا کے پڑھے، میں حدیث نوٹ بھی کرائی تھی، ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے۔ ہاں جی وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی، وہاں دیکھیں کہ تسلسل کہاں سے شروع ہوا ہے۔ تو انہوں نے جناب ان کے والد گرامی نے جناب ان کو زندگی میں اپنی میں جانشین مقرر کیا۔ تو بد کردار آدمی تھا پہلے بھی، کوئی اس کا کردار نہیں ہے، جانو بتایا نا کوئی کچھ صفت ہے اس کی کوالٹی بتائیں بھی یہ کوالٹی ہے اس کے اندر۔ ہاں بھاؤ اسے بچا کے آپ اہل بیت سے بغض وہ لے رہے ہیں۔ یہ یاد رکھ لیں کہ اہل بیت کے جو دشمن ہیں ان کا جو دفاع کرنا بھی یہ بغض اہل بیت اصل میں، یہ اب یاد رکھنا چاہیے۔ ملنا کیا اس سے یار، ان کے دفاع کرنے سے کیا ملنا؟ کچھ بھی نہیں ملنا۔ اہل بیت کا دفاع کرنے سے کوئی جنت ملے گی؟ یزید کا، ان کے قاتلوں کا، یا جو بھی لوگ ہیں، چلو ڈسپیوٹڈ بھی ہیں تو کیوں اس کے اپنے دفاع کرنا؟ چلو آپ سمجھتے ہیں ڈسپیوٹڈ ہے، فرض کر لیں ہے تو نہیں ہے، پھر بھی کیوں دفاع کرنا آپ نے اس کا؟ اس میں رکھا کیا دفاع کرنے میں؟ تو یہ میں کچھ حوالے نوٹ کراؤں گا۔ کیا یزید سانحہ کربلا کے ذمہ دار ہے؟ تو یہ ہم اس لیے بتاتے ہیں آپ کو کہ پڑھ کے، کہ تاکہ ٹائم جو ہے نا کم سے کم ہمارا یوز ہو، تو سننے میں آسانی رہے۔ زیادہ ہم بیان کریں گے کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، دوسرا لمبا بہت ہو جائے گا، اس لیے ہم تو نا جیسا ہے ویسا ہم پڑھ دیتے ہیں۔ ہاں جی، کیا یزید سانحہ کربلا کا ذمہ دار ہے یا نہیں؟ شہادت امام حسین علیہ السلام میں اس کا ہاتھ ہے یا بالکل معصوم ہے؟ حامیان یزید، جو کہ یزید کے وکیل صفائی کا کردار ادا کرنے کے لیے بڑے ہی بے چین رہتے ہیں، جب بھی موقع ملتا ہے اسے بڑی چاپدستی سے بری زمہ قرار دیتے ہیں، جیسے آپ کو دیا جنہوں نے قرار۔ ذیل میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ علماء اسلام یزید کو سانحہ کربلا کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں یا نہیں۔ علماء اسلام کیا کہتے ہیں یزید کے بارے میں، محدثین کیا کہتے ہیں، امام کیا کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا ہم ذکر کریں گے، ہے تو بہت سارے ہیں لیکن ہم سارے نہیں ذکر کر سکتے کیونکہ ٹائم کی قلت ہے، کیونکہ آپ کو آسانی ہو، ٹائم لوگوں کے پاس تھوڑا ہے جو حالات ہیں۔ یہ جناب لکھتے ہیں نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں اس بے سعادت نے اس امت میں وہ کچھ کیا، یعنی کہ اس مثلا یزید بے سعادت نے اس امت میں وہ کچھ کیا جو کیا کہ کسی نے نہیں کیا۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کی اہانت، اہل بیت کے بعد مدینہ منورہ کی تحریب و اہلیان مدینہ کی شہادت و قتل کے واسطے لشکر بھیجے۔ یہ فتاوی نظیریہ جلد 1 کا صفحہ 227 نمبر ہے۔ سید یزید کے بارے میں آگے ہم بتاتے ہیں، سید صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ لکھا انہوں نے عربی میں، اس میں فارسی میں، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اس بد نصیب نے ایسے بدترین کام کیے، یزید کو بد نصیب ہی ہم کہیں گے، جو جس نے یہ غلط کام کیے، بد نصیب ہی ہے، وہ بدبخت بھی ہے، بد نصیب بھی ہے۔ اس بد نصیب نے ایسے بدترین کام کیے جو اس امت میں کسی نے نہیں کیے۔ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرانے کے بعد مدینہ منورہ کی بربادی کے لیے لشکر روانہ کیا۔ ہاں جی، یہ ہے
بغیت الرائد صفحہ 98۔ آگے فرماتے ہیں محدث جلیل مصنف شہیر علامہ وحید الزمان فرماتے ہیں نہ حلف یزید پلید نے، وہ یزید پلید لکھتے ہیں، یزید پلید نے تو غضب ڈھا دیا یا امیر المومنین امام حسین علیہ السلام کے ماں اکثر اہل بیت کے بڑے ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا۔ ہاں جی، اہل بیت کے ساتھ نا جناب ان کو شہید اس نے کیا امام حسین علیہ السلام کو۔ آگے محدث اہل حدیث یہ اس غور کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ گھر کی خبر لینی چاہیے ان کو پھر اسے کہتے ہیں سویپ بیفور یور اون ڈور، سویپ بیفور یور اون ڈور، اپنے گھر کی پہلے خبر لیں، اپنی پوری طرح سوٹا پہنے پہلے۔ محدث اہل حدیث الشیخ عبد الاول غزنوی لکھتے ہیں، یہ کون ہے بھلا، میں پہلے بتاتا ہوں آپ کو۔ مولانا عبد الاول غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کابرین اہل حدیث میں سے ہیں۔ حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ اور سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ کے استاد ہیں یہ والے۔ یہ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں، یہ مشکات شریف ترجمہ مولانا عبد الاول غزنوی جلد 4 صفحہ 78۔ یہ فرماتے ہیں اس ناحلف نے جناب امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد اہل مدینہ پر لشکر کشی کی۔ یہ اہل مدینہ کے بتائیں گے کہ واقعہ ہرا جو ہے نا، جو وہ بھی توبہ بہت کچھ اس کے اندر ہوا ہے، بہت کچھ اس کے اندر ہوا ہے۔ مدینہ پہ حملہ، یار لوگ جو ہیں بڑے بڑے گناہ گار ہیں، وہ جناب ننگے پاؤں جو ہے نا وہ مدینہ میں جاتے رہے ہیں۔ بڑے بڑے میں سنا محدثین اور امام جو ہیں اب بھی سابق وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے بھی جناب بوٹ اتار دیے تھے جرابوں میں پھرتے رہے مدینہ میں۔ تو یہ حملہ کر رہے ہیں لوگ، دیکھیں نا، یہ تو باہر علاقے کی دیکھو نا، یہ صحابہ کی اولادیں ہیں، دیکھیں کیا کرنے لگے ہیں۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، قبر مبارک پہ گھوڑے باندھے، 3 دن جناب ادھر نماز نہیں ہوئی ایسے ہی۔ ہاں جی، اور 3 دن مدینہ بالکل فری کر دیا کہ جو مرضی کرو، اور یعنی کہ سینکڑوں جو ہیں ایک کواری یعنی کہ بچیاں جو ہیں نوجوان بچیاں حاملہ ہوئی ہیں۔ ہاں جی، حساب لگا لیں، تو 3 دن اینٹ سے اینٹ بجائی گئی ہے مدینہ کی۔ غالباً کوئی 1700 بندہ کہہ رہے ہیں کہ شہید کیا گیا۔ ہاں جی، واقعہ ہو رہا ہے، وہ میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، بالکل۔ ہاں جی، تو یہ اس کی بھی تفصیل میں کبھی جائیں گے ہم انشاءاللہ۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں یزید نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل بیت میں سے جو افراد تھے انہیں بھی شہید کیا، یعنی کہ آپ رضی اللہ کے ساتھ اہل بیت جو تھے نا ان کے ساتھ یزید نواسہ رسول کے ساتھ جو اہل بیت تھے نا ان کو بھی شہید کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی توہین کی اور اس پر فخر کا اظہار کیا۔ اولاد کی توہین ہی ہے، دیکھیں کہ انہوں نے اتنا یعنی کہ بدترین طریقے سے ان کو شہید کیا کہ ان کے سر اتارے گئے، اللہ معافی دے، اللہ معافی دے۔ حضرت حسین علیہ السلام کے میں کیسے کہوں میں کہ ان کو برہنہ کر دیا گیا، ان کے کپڑے اتار دیے گئے شہید کر کے، اور ان پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ یہ کہنا بہت مشکل ہے، جو میں بعد میں نے کہی ہے نا، مجھ سے بات ہی ہو ہی نہیں رہی سی، بار پڑھا نہیں جا رہا مجھ سے۔ ہاں جی، بڑے مشکل، اتنی میری تکلیف ہوئی ہے کہ مجھ سے یہ پڑھا نہیں جا رہا۔ یہ تفسیر المزری ہے جلد 6 صفحہ 554 میں نے یہ پڑھا اس کا حوالہ۔ یہ تو مولانا اسحاق کا جگرا تھا، وہ کربلا بیان نہیں، وہ کہتے ہیں واقعہ جو کچھ ہوا وہ نہیں بیان کر سکتا، اگر میں وہ بیان کروں میں جل پھٹ جائے گا۔ صحیح بات، میں نے سنا ہے واقعہ۔ ہاں جی، وہ نہیں بیان ہونے کے بعد یہ بتایا کہ یہ کچھ ہوا ہے، یہ کیسے ہوا ہے، ہاں جی، کیا حالت ان کی ہوئی ہے، یہ حالت انہوں نے نہیں بیان کی، واقعات بیان کیے، حالات نہیں بیان کیے انہوں نے وہاں پہ پہنچا دیا کہ باقی۔ ہاں جی، خود ہی دیکھ لو آپ۔ ہاں جی، یہ ہے جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، یہ ہے تاریخ خلفاء السیوطی صفحہ 182 میں فرماتے ہیں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اقربا شہید ہو گیا تو عبید اللہ بن زیاد نے ان کے سر یزید کی طرف بھیجے۔ استغفر اللہ۔ شروع میں یزید ان کے قتل ہو جانے پر بڑا خوش ہوا، لیکن جب مسلمانوں نے اس سے اظہار نفرت کیا، دیکھو نا، اظہار نفرت کیا، تو پچھتاوے کا اظہار کرنے لگا۔ یہ مجھے مگرمچھ کے آنسو ہوں گے، ہاں، اتنا نیک تھا تو یہ کام کرتا کیوں؟ ہاں جی، ڈرامے بازیاں بڑی ان کو آتی ہیں۔ ہاں جی، لعنتی ہے جی، یہ کتاب لکھی ہوئی ہے لعنت کرنے کا جواز یزید پہ۔ یہ نا میرے صاحب ان کو دکھا بھی دیں یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ جی
اب دیکھ لیں ہاں جی یہ ایام یزید میں سے ہم پڑھ رہے ہیں، بڑی کتابوں کی طرف ہم نہیں گئے ابھی، ابھی تو یہ خلاصہ مختصر سا لکھا ہے اس کے اوپر ہم ہیں ابھی، بالکل ایسے ہی ہاں زیادہ ہم نہیں جانا چاہتے، نہ کسی بس ٹائم ہے اتنا، ہم صرف تھوڑا مختصر سا بیان کرتے ہیں۔ راہ ہم نے بتا دی ہے پڑھنا آپ نے۔ ہاں جی، تو یہ حافظ ابن کثیر جو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ان کا یہ حدیثوں کا البدایہ والنہایہ صفحہ جلد 8 ہے، صفحہ 232 ہے۔ یزید نے حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھوں قتل کروایا۔ البدایہ والنہایہ میں نے آپ کا حوالہ دے دیا۔ آگے بھی لکھتے ہیں یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو مدینہ کی طرف پیش قدمی کرنے اور پھر مکہ جا کر عبداللہ بن زبیر کا رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں اپنے نامہ مال میں اس فاسق کے لیے 2 جرم کبھی جمع نہیں کر سکتا۔ دیکھیں 2 جرم، پہلے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل، اور اب کعبہ پر حملہ کروں۔ یہ البدایہ والنہایہ جلد 8 ہے 219، 2 جرم ہو گئے ہیں۔ یہ یعنی کہ کعبہ پہ حملہ بھی دیکھا کیا انہوں نے، ہاں جی بالکل بالکل، ہاں جی مدینے پہ بھی حملہ کیا، کعبہ پہ بھی حملہ کیا، یعنی اتنا نیک تھا، چلو وہ مان لیتے ہیں جی وہ نہیں کیا، تو یہ تو کیا ہے نا، دیکھیں نا ہے ہی وہ غلط ہے، تو غلط کام ہی اس نے کرنے ہیں۔ جس نے یہ سب سے بڑا جرم، کعبے سے زیادہ بڑا جرم میرے خیال سے یہ ہے جو نواسہ رسول کا جو حال کیا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ ہاں جی، تو آگے جا کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں یزید نے اس غزوہ کے بعد بڑی کبھی حرکات کا ارتکاب کیا، مثلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قتل اور مدینہ منورہ کو برباد کروانا، انہوں نے مدینہ منورہ کا ذکر کر دیا۔ یہ ہے شرح التراجم بخاری صفحہ 23 ہے۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ بیعت کہنے والے پر تعجب ہے کہ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو حضرت حسین کے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، حالانکہ ابن زیاد نے جو کچھ بھی کیا یزید کے حکم اور اس کی رضا سے کیا۔ یہ ہے اشاعت المعات جلد 4 صفحہ 343۔ آگے لکھتے ہیں علامہ قطب الدین خان، یہ ہے مظاہر الحق جلد 4 صفحہ 320، یزید بن معاویہ اور عبید اللہ بن زیاد اللہ انہیں ذلیل کرے، ان سے قتل اہل بیت پیغمبر صادر ہوا۔ اب اور حوالے کیا چاہیے، یہ کافی حوالے ہیں جو ہم نے نوٹ کروا لیے ہیں۔ گھر کی خبر ہی میں دے دی نا ہم نے۔ ہاں جی، یہ بچا کے کیا کرنا یار، جس نے کام کیا اس کے ذمہ ڈالیں آپ اس کا دفاع کر کے اپنے آپ کو کیوں گندہ کرنا چاہتے ہیں، کیوں گناہ گار کرنا چاہتے ہیں، اس میں کیا رکھا ہے؟ سب کو پتہ سورج کی طرح یہاں ہے کہ اس نے یزید نے کیا، ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں، اب آ کے اس کا دفاع کرنا شروع ہوئے، بچپن میں کوئی دفاع نہیں کرتا تھا، یہ اب لوگوں نے ٹھیکہ لیا کہ یزید کا دفاع کرنا، مطلب سمجھ نہیں آتی کہ مطلب اس میں ہے کیا، کچھ نہیں نکلنا ہی کچھ نہیں اس میں۔ ہاں جی، کیا اس کا کر کے لینا کیا ہے؟ ہاں جی، صرف یہ بس یعنی بس ٹسل بازی ہے، شیعہ حضرات کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، یہ نہیں دیکھو یار یہ وہ حضرت امام حسین شیعوں کے ہیں، وہ ہمارے ہیں، وہ سب کے ہیں، وہ سب کے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ شرم کرنی چاہیے ان کو، ان کی ضد میں، شیعہ حضرات کی ضد میں آ کے یہ ان کو اچھا کہنے لگ گئے اس کے قاتل کو۔ تو یہ اس طرح نہ کریں، آپ اللہ سے ڈریں، حقیقت کو سمجھیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، آپ اس پہ عمل کریں اور دیکھیں۔ اس کے آگے میں کیا کہوں اور؟ ہاں جی، کہنے کچھ رہ ہی نہیں گیا، ہاں جی، بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن ابھی ٹائم کم۔ بہت حوصلہ چاہیے یار، یہ نبی علیہ السلام کے سب سے لاڈ، دیکھو نا نبی علیہ السلام ہمیں پوری دنیا سے عزیز ہیں، صحیح بات ہے، وہ ہر چیز سے عزیز ہیں، لیکن جن سے وہ پیار کرتے تھے وہ عزیز نہیں ہیں ان سے پیار ہمارے علاوہ، الحمدللہ۔ ایسے تو یہ سلسلہ چل پڑا، بہت لمبا جا رہا، بحثیں ہو رہی ہیں، بجال ہے کہ کسی یار اس مسجد میں ذکر ہو محرم کا، ہوتا ہی نہیں ہے، اور اس کے مخالف وہ ذکر کر دیں۔ یہاں مسجد قریب ہے کہ انہوں نے ایک نا ادھر، بلکہ جو اہل حدیث کا یہاں بڑا بہت بڑا مدرسہ ہے، انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے محرم میں نا، فلاں اپنے مولوی نے، فلاں شیخ الحدیث نے فلاں مسجد میں فلاں نماز کے بعد درس دینا محرم میں۔ تو میں بھی نماز جو پڑھی وہاں آیا ہوا تھا، بڑے شیخ الحدیث کا آئے ہوئے تھے، نام نہیں میں لوں گا، انہوں نے جناب درس شروع کر دینا شروع کر دیا، یہ محرم میں جناب صرف یہی سانحہ نہیں ہوا، محرم میں یہ بھی ہوا، محرم میں یہ بھی ہوا، محرم میں یہ بھی، یعنی کہ اس کو دبانے کے لیے، چھپانے کے لیے، دبانے کے لیے۔ میں اٹھ کے آ گیا، تو کہتے ہیں کسی کو ہماری باتیں ناگوار گزر رہی ہیں، اٹھ کے جا رہے ہیں، میں اٹھ کے آ گیا، میں یہ بکواس نہیں سن سکتا، یعنی کہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایک یہاں کے بہت بڑے فیصل آباد کے شیخ الحدیث ہیں، بڑے محقق ہیں، عالم اہل حدیث، پاوا ہے اہل حدیث کا، وہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا بیان کرنا حرام ہے۔ استغفر اللہ، لفظ جی، وہی ٹسل میں آگے کہنا ہے، واقعہ کربلا برپا کرنا حرام نہیں ہے،
ہاں جی کربلا جنہوں نے برپا کیا وہ نہیں حرام، بیان کرنا حرام ہو گیا. ایسے ہی ہے. ان کی عقل دیکھ لیں، صرف ریال دماغوں میں آئے ہوئے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں لوگ. یہ جو دو تین بھائی ہیں جو بغیر ننگے سر والے، جن کو کہا جاتا ہے یا گلے پھاڑنے والے، ہاں تو ان کے کیا کر رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی. کیا ان کے کاروبار بزنس، یہ پتہ ہے کیا ہے بزنس ان کے؟ والد صاحب کو میں جانتا ہوں ان کے، ٹھیک ہے، کیا بزنس ہے؟ صرف ادھر شاہی محل کا بزنس ان کا، سعودیہ کے شاہی محل، ہاں جی صحیح. شاہی محل سے ان کا پیار ہے بس. تو یہ ہم بیان کر دیا، بات بہت لمبی بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم جتنا کر سکتے کر لیا. بس ہمارے فیڈ بیک دیا کریں، ہمارا حوصلہ ہوتا ہے، کامنٹس دیں کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ہمیں حوصلہ ملے گا. حوصلہ افزائی کی ہمیں ضرورت ہے، ہم کام لے کے چلے ہیں، حوصلہ ملے گا تو ہم چلتے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ ترقی کرتا رہے گا پروگرام. ہاں جی انشاءاللہ. تو ناظرین یہ تھی آج کی گفتگو جدید کے بارے میں، ہم نے آپ کو ساری تفصیلات بتائی ہیں. یقیناً یہ تفصیلات تھوڑی ہیں لیکن کافی پاورفل ہیں. اگر آپ اہل حدیثوں کی کتابیں کھول لیں، اس میں بھی سارا کچھ لکھا ہوا ہے. یار ہم بھی اہل حدیث ہیں. ہاں جی ہم وہ کئی حدیثوں کو مانتے ہیں، کوئی نہیں ہاں مانتے. جی ہاں جی ہم پکے اہل حدیث ہیں، ہمارا حدیث کو مانتے وہ ہیں. مطلب کی حدیثیں لیتے ہیں بس. ہاں جی. ہاں جی مطلب کہ اہل حدیث ہیں بس. تو ناظرین یہ اور اہل حدیث اور ناسبی ہو نہیں سکتا بھی، اہل حدیث اور ناسبی ہو، اہل حدیث اور حضرت امام حسین کے خلاف ہو، اہل بیت کے مخالف ہو نہیں سکتا. ایسے ہی ایسے. حدیثوں میں ان کے سارے ان کے ساری سیرتیں ہیں. ہاں جی ان کے فضائل ہیں حدیثوں کے اندر، ہاں جی ان کا مقام ہے اہل بیت اور امام حسین اور حسن کا. یہ تو بس سمجھ کی بات نہیں ان کی. تو ناظرین یہ تھی آج کی گفتگو. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.